رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائیاں صاف ستھری ہوتی ہیں، تنہائی جس کی پاک صاف. لوگوں کے سامنے تو سارے نیک ہوتے ہیں، میں یہاں آیا ہوں تو میں نے کپڑے بدلے ہیں، وضو کیا ہے، دستار باندھی ہے، خوشبو لگائی ہے، لیکن مزہ تو تب ہے نا کہ جب میں صبح اٹھوں فجر کی نماز کے لیے، صبح فجر کے لیے جب میں اٹھوں تو پھر بھی میں یہ دیکھوں کہ اب میں اللہ کی بارگاہ میں جانے لگا ہوں، اب مجھے پھٹا لباس پہن کے نہیں جانا چاہیے. اب میں کئی دوستوں سے پوچھ لیتا ہوں، ملنے آتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں مسجد کی ٹوپی پہن کے ولیمے پہ بھی جاتے ہو، بارات کے ساتھ بھی جاتے ہو؟ کہتے نہیں جی نہیں. تو میں کہتا ہوں جو لباس پہن کے تو شادی میں جانا پسند نہیں کرتا، مسجد میں کیسے آ گیا؟ وہ ٹروزر پہن کے جو تم منگنی میں جانا پسند نہیں کرتا تو نے کیسے پسند کیا؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا وہ پہن کے. نیک وہ آدمی ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستھری ہوتی ہے. اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا. بندوں کے سامنے لوگ ڈرتے ہیں، بندوں کے سامنے بڑا ہی ڈرتے ہیں، بڑا ڈرتے ہیں لوگ. برادریوں سے ڈر رہے ہیں، قبیلوں سے ڈر رہے ہیں، اپنے اپنے رسم و رواج سے ڈر رہے ہیں. کچھ بچی کے سسرال والوں سے ڈر رہے ہیں، کچھ بچے کے سسرال والوں سے ڈر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ ہو کے، ملا رومی کہتے ہیں ماں باپ ہے پر اولاد سے ڈرتے ہیں کہ بیٹا کیا کہے گا، بیٹی کیا کہے گی. کچھ ایسے اساتذہ ہیں جو کچھ ایسے جملے زبان سے ادا نہیں کرتے کہ شاگرد کہیں کہیں گے کہ استاد کیا کر رہا ہے. اور کچھ ایسے پیر بھی ہیں جو مریدوں سے ڈرتے ہیں کہ بگڑ گئے تو پھر آستانہ کیسے چلے گا. ڈر رہی ہے دنیا، ڈر رہی ہے، سب سے ڈرتے ہیں. سن لو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ مصطفیٰ کریم کے جملے ہیں، یہ حضور کے لفظ ہیں، یہ محبوب نے ہمیں مفہوم سمجھایا ہے، اس کو سمجھ لو. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے نہیں نہ ڈرے گا پھر وہ ہر ایک سے ڈرے گا. تو نہ ڈر اللہ سے، پھر تو ڈرتا ہے تو جتنا مرضی بڑا کوٹ پہن لے، تو جتنی مرضی بڑی گاڑی میں گھوم، تو جتنی مرضی اونچی سیٹ رکھ کے، اونچی کرسی رکھ کے کوٹھی بنا لے، لیکن اگر تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر تو ہر بندے سے ڈرے گا. تو روب ڈال لے تھوڑی دیر کے لیے، غریب آدمی دبک جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ ہر ایک سے ڈرے گا. اور فرمایا جو رب سے ڈر جائے گا اللہ ساری مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکال دے گا، پھر ختم ہو گیا، پھر کسی سے نہیں ڈرے گا. لیکن جب تک اللہ سے نہیں ڈر، ہم سہمے لوگ ہیں، ہم ڈرے لوگ ہیں، ہم سارا دن ڈر کے گزارتے ہیں. اگر ہمیں لوگوں کا ڈر نہ ہو ہم تو سویرے اٹھ کے ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، مسواک نہ کریں. ہم تو ڈرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے دیکھو اس کے منہ سے بدبو آ رہی. ہم ڈر کے سارے کام کرتے ہیں. کسی کی شادی میں اس لیے جاتے ہیں کہ برادری ناراض ہو جائے گی کہ خود ہم اس کے ہاں گئے تھے تو یہ آیا کیوں نہیں. ہم تو بھائی تعزیت کرتے ہیں لوگوں سے ڈر کے. یاد رکھو یہ زمانہ پھکا کے تھکا دے گا، یہ راضی نہیں ہوگا. اب بھاگتے رہیں، لوگ دیواروں تک، قبروں کی دیواروں تک چلے گئے. پر یہ دنیا کی محبت اس طرح کی ہے جس طرح بھیڑوں کی محبت ہوتی ہے. اس طرف والی بھیڑوں کو گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہے، ادھر والی کو گھیر کے لاؤ تو ادھر والی. یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے. آپ فرمایا کرتے تھے یہ نکل جائیں گے. کب تک بندوں کو راضی کرو گے؟ کب تک راضی کرو گے؟ ادھر والے رشتہ داروں کو ناراض کرو گے، راضی کرو گے تو ادھر والے ناراض ہو جائیں گے. ادھر والے دوستوں کو راضی کرو گے تو پیچھے والے بگڑ جائیں گے. تو حضور پھر کیا کریں؟ آپ فرمانے لگے ایک رب کو راضی کرو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا اگر رب رحمان تم سے راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا. پھر لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت، اللہ کا خوف پیدا کریں، ڈرا کریں اللہ تعالیٰ سے. یہ ذہن بنائیں کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں اپنے ماموں سے مرید ہوا نا حضرت سری سختی سے، تو میں نے ان سے وظیفہ پوچھا. لوگ کہتے ہیں کہ کامل پیر نہیں ملتا، تو میں کہا کرتا ہوں کہ مرید ہی کوئی نہیں ملتا، کوئی مرید نہیں.
سارے تویزوں والے ملتے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب آپ مہربانی کریں ایسی پھونک ماریں کہ سویرے اٹھوں تو میرے پلنگ کے نیچے 2 توڑے نوٹوں کے پڑے ہوئے ہوں۔ تو یہ حضرت صاحب کو یہ والی پھونک آتی ہوتی تو وہ اپنے پلنگ پہ نہ مار لیتے، تیرے پلنگ پہ مارنا تھی ان کو یہ پھونک۔ کہتے کوئی ایسا کام چلے کہ بس پیسہ ہی پیسہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا یہ جو تجھ سے 1000 روپیہ لے رہا ہے 2000 لے رہا ہے، اگر یہ پھونک ہوتی تو یہ پہلے اپنی پٹاری پہ مارتا۔ بھائی طریقت اور تصوف کس چیز کا نام رکھا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرید کا وہ تصور ہی نہیں کہ میں نے معرفت الہی حاصل کرنی ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ تک جانا۔ رویہ بالکل دوسرا ہے۔ جب میرا رویہ یہ ہے تو پھر سامنے والے کا بھی تو وہی ہوگا نا۔ اس لیے کہ جیسی میری نیت ہوتی ہے لوگ بھی مجھے ویسے ہی ملا کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں جب میں اپنے مرشد گرامی حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گیا، مرید ہوا تو میں نے وظیفہ پوچھا تو حضرت نے مجھے وظیفہ بتایا۔ وظیفہ توجہ ہے میری بات پر؟ وظیفہ بتایا۔ میں نے کہا حضور کیا وظیفہ ہے؟ کہنے لگے تو نے اس بات کا تصور جمانا ہے، ہونٹوں سے رٹا نہیں لگانا، تو نے تصور جمانا ہے۔ کیا؟ تو نے تصور جمانا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے، یہ رٹا نہیں لگانا ہے لفظوں کے ساتھ، اس کا تصور جما۔ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے، اس پر غور کر، اس کا رٹا لگا۔ پتہ ہے نیک کون ہوتا ہے، پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں، نیک نہیں کہتے۔ حج کرنے والے کو شریعت نے اسے حاجی کہا ہے، پرہیزگار نہیں کہا۔ زکوٰۃ دینے والا، صدقہ دینے والا سخی ہے، پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ سے بچتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو محتاط زندگی گزارتا ہے، جو بے تک کے جملے نہیں بولتا، جو بے تک کی سوچیں نہیں سوچتا، جو فضول سوالات نہیں کرتا، جو مبہم زندگی نہیں گزارتا، جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، جو کبھی بھی اس رستے پہ نہیں پڑتا جس رستے پہ اسے کوئی کام نہ ہو، جو بڑھ کے آگے اپنا آپ دکھاتا نہیں، جو ہر روز بھاگ کے اس طرف نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے بھی جاننے لگ جائے، کوئی مجھے بھی سمجھنے لگ جائے، وہ متقی نہیں۔ متقی تو وہ ہے جو گناہ سے بچے، اللہ سے ڈرے،